السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت اس کے اوپر بات کی، اور جو حبشہ کے بادشاہ ہیں اس نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا۔ مسلمان اس حبشہ کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی نجاشی کے سامنے تقریر۔ دوسرے دن مسلمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا ترجمان بنا کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اندر داخل ہونے سے قبل انہوں نے آواز دی، بادشاہ سلامت، اللہ والوں کا گروہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ نجاشی نے یہ آواز سن کر دربان سے کہلوایا کہ ان کلمات کو پھر سے دہرائیں۔ مسلمانوں نے ان کلمات کو دہرایا تو نجاشی نے جواب میں کہا، اللہ کے حکم سے داخل ہو جاؤ، تم اس کی ہی حفاظت میں ہو۔ مسلمان السلام علیکم کہتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، لیکن نجاشی کو سجدہ نہیں کیا تو عمراء نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ مسلمانوں نے جواباً کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار قریش سے کچھ سوالات کیے۔ عمرو بن عاص نے عرض کیا، اے بادشاہ، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، انہوں نے اسے چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنے قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، اور نہ ان ملتوں میں سے کسی ایک کی ملت یعنی دین میں داخل ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے بت پرستی کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے، جسے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، جن پر بذریعہ وحی اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے دربار میں راہبوں، مذہبی پیشواؤں اور علماء کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روز قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آئے گا؟ انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، ایک رسول ضرور آئے گا جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور فرمایا کہ جو اس رسول پر ایمان لائے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گا، اور جو ان کے ساتھ کفر کرے گا وہ مجھ سے کفر کرے گا۔ یہ سن کر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عرب جاہلیت کی حالت، اسلامی تعلیمات کا بہترین خلاصہ پیش کیا، جسے اہل بلاغت نے ابلغ الخطبات کا نام دیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے ہی واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو چین سے رہنے دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے کاموں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کر رہی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ آخر ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں نکل آئے، دوسروں کے بجائے آپ کے پاس آنا پسند کیا، اس امید پر کہ اے بادشاہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات کی خوش الہانی سے تلاوت کی، جسے سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر نجاشی نے سفرائے قریش سے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز ہرگز تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ مسلمان مہاجروں سے مخاطب ہو کر بولا، جاؤ میری ملکیت میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ پھر 3 بار کہا، اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے گا تو اس پر تاوان لگے گا۔ یہ سنتے ہی قریش کے دونوں سفراء بڑے بے آبرو ہو کر دربار سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ اللہ کی قسم،
کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی بریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا. جی یہ جو ان کی تمام کی تمام وہ ہریالی دین کی ہے. تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا, ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے کے قبیلے کے لوگ. مگر عامر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے. دوسرے دن عامر بن عاص نے دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کیا حضور کیا آپ کو معلوم ہے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا. تمام راہب اور علماء بھی دربار میں بلائے گئے. مسلمانوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی ناراض ہو جائے گا, اس لیے وہ عیسائی ہے. مسلمان کو گھبراہٹ ہوئی لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے, نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اس کے رسول, اس کی روح اور اس کا کلیمہ ہے, جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. یہ سن کر نجاشی نے زمین میں سے تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. پادری اور راہب جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے, ان کے نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی. نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر ناکام نکل آئے. نجاشی نے حکم دیا کہ قریش کے وفد کے تمام تحائف واپس کر دیے جائیں اور وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ وہاں بہترین ملک میں بہترین پڑوسی کے ساتھ مقیم رہے.